احمد خان مضمون نگاری میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ مضمون امید کی خوشی میں امید پرستی کی بھرپور تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان کے انداز بیاں کو سامنے رکھتے ہوئے وضاحت کریں۔ سر سید نے اردو نثر کو روایتی طرز تحریر سے چھٹکارا دلوایا اور اس میں بے ساختگی اور بے تکلفی کو جگہ دی۔ سر سید کا شمار اردو ادب کے ناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ ان کے انداز تحریر میں بے ساختگی اور بے تکلفی انتہا درجے کی ہے۔ انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ بڑی سادہ اور سلیس تھی۔ ان کے اسلوب کو فطری اسلوب کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ مولانا حالی سر سید کے بارے میں کہتے ہیں، کسی شخص کے گھر میں آگ لگی ہو تو وہ لوگوں کو پکارے کہ آؤ اس آگ کو بجھاؤ۔ اس میں الفاظ کی ترتیب اور فکروں کی ترتیب کا خیال نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ایک دعوت تھی۔ اس دعوت کو دینے کے لیے انہیں جو بھی الفاظ ملے وہ بیان کر دیے۔ جیسے انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ سادہ زبان میں لوگوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے۔ سر سید کا لب و لہجہ اصلاحی تھا۔ سر سید نے مضمون نگاری کا خوبصورت معیار قائم کیا۔ ان کا اسلوب سادگی، مقصدیت، منطقیت، بے ساختگی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ سر سید اپنے مضمون امید کی خوشی میں امید کی اہمیت، قدر و قیمت کا احساس دلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمان بہت مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا۔ سید نے اپنا مضمون امید کی خوشی لکھا تاکہ مسلمانوں میں مایوسی ترک کر دیں۔ مصنف کہتے ہیں، امید اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اور نا امیدی اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ اس لیے نا امیدی کو کفر کہا گیا۔ امید ہر رنج میں خوشی ہے۔ عقل کے جنگلوں میں بھٹکا ہوا مسافر امید کے گھنے سایوں کو ڈھونڈتا ہے۔ سر سید لکھتے ہیں، او نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی بیٹی امید، یہ خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے۔ سر سید کے تمثیلی انداز نے امید کی وقت بہت اچھے انداز میں بیان کی ہے۔ امید پر دنیا قائم ہے، اس مشہور مقولے پر سر سید نے اپنے مضمون کی بنیاد رکھی۔ امید ہر رنج میں خوشی ہے۔ امید ہی میرے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہے۔ پالے میں سوئے ہوئے بچے کو دیکھ کر اس کی ماں اس کے روشن مستقبل کے خواب کو دیکھتی ہے۔ جب وہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا دل خوش کرتا ہے، رات کو ماں کے سامنے بیٹھ کر دن کا پڑھا ہوا سبق سناتا ہے اور صبح ماں باپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو کر اپنے رب کا نام پکارتا ہے تو ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ یہ امید ہی ہے جو عہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ وہ بے گناہ قیدی جو چھوٹی سی عمر میں اندھیرے کنویں میں دھکیل دیا گیا، پھر سامان خرید و فروخت کی طرح سرے بازار نیلام کیا گیا۔ پردیس میں بوڑھے ماں باپ کی جدائی، پرائے لوگ، پرایا مذہب اور قید خانے کی سزا، مگر اس نے کبھی نا امیدی کو اپنے قریب نہ آنے دیا، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ یہی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا بچھڑنے اور ملنے کا قصہ ہے۔ اس میں حضرت یعقوب نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور آخر حضرت یوسف کو پا لیا۔ امید انسان کی زندگی میں ایک قوت ہے جو مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ یہ ذہنی سکون ہے، مثبت سوچ ہے اور مقصد کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ امید اور حضرت آدم کے واقعے کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت آدم کو مٹی کے خمیر سے بنایا اور آدم اور حوا کو جنت میں رکھا۔ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے ان کو سزا کے طور پر جنت سے نکال دیا۔ پھر حضرت آدم نے رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اس امید پر کہ اللہ انہیں معاف کر دیں گے، اور اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طائف والوں کے مظالم سہے، لیکن امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آخر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسی، جیسا کہ مضمون میں ذکر ہے۔ اس نیک نبی کو جس نے سینکڑوں برس اپنی قوم کے ہاتھ سے مصیبت اٹھائی اور مار پیٹ سہی، تیرا ہی خوبصورت چہرہ تسلی دینے والا تھا۔ مختصر یہ کہ سر سید کہنا چاہتے ہیں کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا انبیاء کا شیوا ہے۔ سفر کتنا ہی طویل اور کٹھن کیوں نہ ہو، منزل پر پہنچنا ہے۔ مشکلات ختم ہو جانی ہیں اور بہار آنی ہے۔ سر سید کا مضمون امید کی خوشی میں ان کا اصلاحی لب و لہجہ، ان کا انداز بیاں فطری ہے۔ انہوں نے فارسی زبان کا استعمال بھی کیا۔ ان کے مضمون میں مقصدیت، استدلالیت اور منطقیت نمایاں نظر آتی ہے اور یہ جوش اور ولولے سے بھرپور ہے۔